گنوا دی. ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اے مسلمانوں اپنی وقار اپنی حیثیت کو پہچانو. تم انقلابی امت ہو, تم نے حالات کا رخ موڑا ہے. تم اپنے اندر روح بلالی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تم اپنے اندر شان فاروقی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تمہارا زوال اقتدار سے بدل جائے گا, تمہارا انحطاط عروج سے بدل جائے گا. صحرائے افریقہ تمہارے قدموں کے جاب سننے کا مشتاق ہے. بحر ظلمات تم کو راہ دینے کے لیے بھی بےتاب ہے. جبل تاریخ تمہاری راہ تک رہا ہے, پھر کیوں تاخیر ہے؟ انتظار کیوں ہے؟ جمود کیوں ہے؟ قرآن بھی باقی ہے, اس کی تاثیر بھی باقی ہے, اسلام بھی زندہ ہے, اس کا پیغام بھی زندہ ہے. تم عمل تو کرنے والے ہو جاؤ. یہ اب میں ملتمس ہوں صحابہ ایکشن کمیٹی کے بہت ہی فعال, بہت ہی متحرک جاباز علی جناب مولانا زید عبد الرحیم فاروقی صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں صحابہ ایکشن کمیٹی کے, گزشتہ کئی سالوں سے اپنی محنت اپنی قربانیوں سے اس تنظیم کو سینچ رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, اور اس تنظیم کے بینر تلے غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, بیواؤں کی مدد, اور جیلوں میں جو بند ہیں اور ان کے جرم سے ان کو سزا ہو گئی ہے اور وہ سزا کے بعد ان کی رہائی کے لیے فیس ادا نہیں ہو پا رہی ہے, اس کے انتظام کے لیے آپ کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے استقبال کیجئے بہت کم عمر لیکن بہت کچھ کر دکھانے والا نوجوان سپاہی اس شعر کے ساتھ. کیا خوب کہا ہے کہ چیر تو موجوں کا سینہ توڑ دو طوفاں کا زور, چیر تو موجوں کا سینہ توڑ دو طوفاں کا زور, خیر مقدم کو تمہارے خود کنارہ آئے گا. آئیے ایک بار ہاتھ اٹھا کر استقبال کیجئے اور میری آواز میں آواز ملائیے. صحابہ ایکشن کمیٹی زندہ باد, صحابہ ایکشن کمیٹی زندہ باد, زندہ باد, صحابہ ایکشن کمیٹی زندہ باد, زندہ باد, عبد الوحید فاروقی صاحب زندہ باد, زندہ باد, عبد الوحید فاروقی صاحب زندہ باد, زندہ باد, زید عبد الرحیم فاروقی صاحب زندہ باد, زندہ باد, زید عبد الرحیم فاروقی صاحب زندہ باد, زندہ باد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم زید فاروقی زندہ باد, زید فاروقی زندہ باد, زید فاروقی زندہ باد, زید فاروقی زندہ باد, زید فاروقی, زید فاروقی, زید فاروقی, زید فاروقی, زید فاروقی, زید فاروقی. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق اللہ العلی العظیم. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو, تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو, عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. اور بڑا ہوا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا, بڑا ہوا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا, کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. سکون دل ابھی مجھ کو نہ رسائے تو اچھا ہے, غم عشق رسول ابھی کچھ اور تڑپائے تو اچھا ہے. اور نبی کے بعد دنیا میں صحابہ سب سے اچھے ہیں, نبی کے بعد دنیا میں صحابہ سب سے اچھے ہیں, انہی اچھوں کو گر اچھا کہا جائے تو اچھا ہے.
واحد فاروقی زندہ باد، واحد فاروقی زندہ باد۔ محترم صدر، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین کرام، آئے ہوئے تمام مہمان، بالخصوص کاکوری، ملیح آباد، سنڈیلا، سیتاپور، کملاپور، اناؤ، کانپور، تمام لوگوں کا میں صحابہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور صحابہ ایکشن کمیٹی کے اس جلسہ عام میں آپ حاضر ہوئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ ایکشن کمیٹی کا یہ سالانہ جلسہ ہے جو گزشتہ 2013 سے مسلسل ہر سال اپنے وقت مقررہ پر ہوتا آ رہا ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے کورونا وائرس کی وجہ سے یہ جلسہ نہیں ہو سکا تھا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 8واں جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان دہشت گردی کا علاج، سوالیہ نشان، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلامی، عنوان سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ زید فاروقی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زید فاروقی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زید فاروقی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زید فاروقی زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں، عنوان سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دہشت گردی کا علاج ہی نہیں، بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں، اس دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں، جس قدر بھی ظلم و ستم ہے، ہر چیز کا علاج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلامی میں موجود ہے۔ اور ہم صحابہ اکرام کے، ہم تمام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے غلام ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ حق پر ہیں، اور ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلامی اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد بھی ہم دہشت گرد، اس کے بعد بھی ہم ہی کو دہشت گرد گردانا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، صحابہ اکرام کی غلامی اختیار کرتا ہو، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ علامت ہے حق پر ہونے کی۔ جو جس قدر حق پر ہوتا ہے اس کو اس قدر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حق پر ہونے کی علامت ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی ہوئی ہے، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ آپ پر اس قدر آزمائشیں آئیں، آپ پر کفار مکہ نے اتنا ظلم کیا، آپ کو اتنا ستایا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا آبائی وطن مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑ گیا۔ یہ سب آپ پر آزمائشیں تھیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب پر بھی آزمائشیں آئیں۔ میرے بھائیوں، جو جس قدر حق پر ہوتا ہے اس کو اس قدر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہر زمانے کا، ہر دور کا قانون رہا ہے۔ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنی مصیبتیں آئیں تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ جو جس قدر حق پر ہوگا اس پر اتنی ہی مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ مصیبت کے بعد، آزمائش کے بعد اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، وہ وعدہ ہے کہ وہ کامیابی کرے گا۔
اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو جنت کا داخلہ تم کو یوں ہی مل جائے گا؟ جنت کا سرٹیفکیٹ تم کو یوں ہی مل جائے گا؟ اس دنیا میں چھوٹی ڈگری بھی بغیر امتحان کے نہیں ملتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جنت تم کو یوں ہی مل جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو اللہ رب العزت کی جنت تم کو یوں ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تم کو وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا ہے، یعنی ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مستہم البأساء والضراء، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ایمان والے بول اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوا اور ان کو تسلی دی گئی ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، آزمائش کے بعد کامیابی ہے، جو جس قدر حق پر ہوگا اس پر اتنی ہی سخت آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائش کے بعد اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، جو جس قدر حق پر ہوگا اس پر اتنی ہی سخت آزمائشیں آئیں گی۔ اس کی زندہ مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ پھر جماعت صحابہ میں سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ روح زمین پر ازل سے لے کر ابد تک نبیوں کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ معصوم ہو کوئی کہ بلا فصل ہو کوئی، معصوم ہو کوئی کہ بلا فصل ہو کوئی، صدیق سے رتبے میں سوا ہو نہیں سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ اللہ کے رسول کے یار ہیں، امی عائشہ کے والد ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیں ان پر کیسی سخت مصیبتیں آئیں، آپ پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، آپ کا دل جرت ایمانی اور حب نبی سے ایسا معمور تھا کہ آپ حق بات کے اظہار میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے، دین اسلام پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع و تحفظ میں آپ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمرو بن عاص سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے سب سے زیادہ ظلم کب کیا، آپ کو سب سے زیادہ کب ستایا؟ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، عقبہ بن معیط آ گیا، اس نے پیچھے سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کا پھندا لگا کر زور سے کھینچا۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، آپ نے لپک کر عقبہ کے دونوں شانے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے بعد آپ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، صرف اس لیے قتل کر دو گے؟ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ایک شخص چیختا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتا ہے، وہ فرماتا ہے ادرک صاحبہ کا، اپنے ساتھی کی خبر لو۔ فرماتی ہیں یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر ان کے درمیان سے وہاں پر پہنچتے ہیں اور مشرکین مکہ کے نرغے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تمہارا برا ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ فرماتی ہیں یہ سننا تھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ کو اتنا مارا، آپ کو لہو لہان کر دیا، واپسی پر آپ کا یہ حال تھا، آپ کے بال کو جس جگہ سے چھوا جاتا وہ بال اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔
مددگار ہے پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار ہے پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے خود سے آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ زید فاروقی زندہ باد، زید فاروقی زندہ باد، زید فاروقی زندہ باد، زید فاروقی، زید فاروقی۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ افضل الصحابہ ہیں، دیکھیے ان پر کیسی کیسی سختیاں آئیں، کیسی کیسی آزمائشوں میں آپ کو ڈالا گیا۔ یہ ہر دور کا، ہر زمانے کا قانون ہے، جو جس قدر حق پر ہوگا اس پر اتنی سخت آزمائشیں آئیں گی، اور جماعت صحابہ تو پوری کی پوری حق پر تھی، اس لیے آپ پر آزمائشیں آئیں، آپ نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اگر کامیاب ہونا ہے تو صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، صحابہ اکرام کے طریقہ زندگی کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، جن راستوں پر چل کر صحابہ اکرام کامیاب ہوئے ان راستوں پر چلنا پڑے گا۔ تم جس میدان میں، جس فیلڈ میں دیکھو گے تمہیں صحابہ اکرام آئیڈیل ملیں گے۔ جب تم سیرت صحابہ کا مطالعہ کرو گے تب تمہیں معلوم ہوگا صدیق اکبر کی صداقت کیسی تھی، فاروق اعظم کی عدالت کیسی تھی، عثمان غنی کی سخاوت کیسی تھی، علی مرتضیٰ کی شجاعت کیسی تھی، خالد بن ولید کی جرأت کیسی تھی، معاویہ بن ابی سفیان کا تدبر کیسا تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام اور اس کی سربلندی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرات گرامی، اگر اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ جس طرح صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے محبت کی اس طرح آپ کو بھی رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ صحابہ اکرام نے اگر رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور اس کو حقیقت میں پورا کر کے دکھایا، ہمیں بھی اس طرح کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی ایک بھی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر تیر کا رخ آج مسلمانوں کی طرف ہے، ہر توپ کا دہانہ آج مسلمانوں کی طرف ہے، ہر بندوق کی نال آج مسلمانوں کی طرف ہے، ہر انگلی کا اشارہ آج مسلمانوں کی طرف ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا۔ جن راستوں پر چل کر صحابہ اکرام نے رضا و رضوان کا پروانہ حاصل کیا، ہم نے آج ان راستوں کو ترک کر دیا۔ تو نوبت یہ آئی کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اے مسلمانوں، اپنی وقعت، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ تم انقلابی امت ہو، تم نے حالات کا رخ موڑا ہے۔ تم اپنے اندر روح بلالی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تم اپنے اندر شان فاروقی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تمہارا زوال اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا انحطاط عروج سے بدل جائے گا۔ صحرائے افریقہ تمہارے قدموں کے جاب سننے کا مشتاق ہے۔
بحر ظلمات تم کو راہ دینے کے لیے بھی بےتاب ہے، جبل تاریخ تمہاری راہ تک رہا ہے، پھر کیوں تاخیر ہے؟ انتظار کیوں ہے؟ جمود کیوں ہے؟ قرآن بھی باقی ہے، اس کی تاثیر بھی باقی ہے، اسلام بھی زندہ ہے، اس کا پیغام بھی زندہ ہے، تم عمل تو کرنے والے ہو جاؤ، تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے تو ہو جاؤ، تم صحابہ اکرام کے طریقے زندگی کو اپنے زندگیوں میں لانے والے تو ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا پڑے گا، صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زید فاروقی زندہ باد، زید فاروقی زندہ باد، وحید فاروقی، زید فاروقی، صحابہ ایکشن کمیٹی زندہ باد۔